तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जिंदा कब्रों में दफन कर लिया है। 3 जिंदा इंसान कब्रों में कफन पहन के लेटे हुए हैं। और मजे की बात 2 भाई थे, एक बहन थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। और नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो मेरे लिए बेताशा मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे उंगली पकड़कर कदम कदम चलना सिखाया। मगर इसके अलावा भी इनकी वजह शोहरत बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान में पैरानॉर्मल शो के वन एंड ओनली हीरो हैं। तो मेरी मुराद है जाम शौकत अहमद से। तो इनसे आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी की वो बातें जो शायद आज तक मंजर आम पर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, मेरे बारे में ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक छोटा सा आम सा बंदा हूँ और दोस्तों की मोहब्बत है, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, तो ये आपकी मेहरबानी है। ऐसी कोई खसूसियत नहीं है, ऐसी कोई ख़ास चीज़। यही आपकी जो कसरे नफ्सी है, यही आपकी बड़ाई का सबूत है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता करे और आप इस तरह हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती करते रहें। जाम शौकत अहमद साहब, आप पैरानॉर्मल शो करते हैं और ज़िंदगी में ख़तरात मोल लेते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें जिनको लोग जाने से घबराते थे, कतराते थे, जहाँ खौफ की अलामत थी, उन जगहों को आपने न्यूट्रल किया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। तो जब ये आप ख़तरात मोल लेते हैं, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या कि जिसमें आपको महसूस हुआ हो कि ये मैं क्या कर बैठा, मैंने तो इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया, जिससे आपको भी एक लम्हे के लिए खौफ महसूस हुआ हो कि ये वाकई एक बहुत खौफनाक और बड़ा काम था। तो इस हवाले से आज हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप पहले भी मुलाकात होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, और आपकी मेहरबानी है। हमने इकट्ठे ही काफ़ी काम भी किया है माशाल्लाह। अभी हमने एक रिसेंटली मतलब 1 मंथ हुआ है हमें ना, एपिसोड हमने एक डाला है, वीडियो बनाई थी बड़ी ख़तरनाक, जिसको देख के मैं आज तक भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये किस तरह की वीडियो थी। अच्छा जाम साहब, आपने अभी कहा कि बड़ी ख़तरनाक, आपकी तो हर वीडियो हमें बहुत ख़तरनाक लगती है, और जो वीडियो यकीनन आपको ख़तरनाक लगी होगी वो वाकई नाजरीन बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि जाम साहब जितना इनका हौसला और जितनी इनकी हिम्मत है, हम इनको देख के मोटिवेशन पकड़ते हैं। और ये जिस वाक़े का तज़किरा करने लगे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। यकीनन ये वाक़या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत अहम होगा जाम साहब की ज़िंदगी के लिए। जी बिल्कुल। मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी वीडियोस बनाई हैं हमने, मतलब कह सकते हैं कि अब तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस बनाई हैं। तो अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया, वीडियो बनाई, एक थल का रेत का इलाका था, तो वहाँ पे दूर दराज था, तो वहाँ पे हमें इतला मिली कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ज़िंदा कब्रों में दफन कर लिया है। अच्छा। और वो उनको दफन हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। 24 घंटे से वो उन कब्रों के अंदर हैं, और आप आएँ तो बताया यही जा रहा है कि ये शायद कोई चिल्ला वगैरह कर रहे हैं। तो पहले तो उनके घर वाले भी ढूंढते रहे भी कहाँ गए कहाँ गए। फिर जो गोरकन थे उन्होंने किसी से जिक्र किया, वो आगे हमारा सब्सक्राइबर था, उसने हमें कॉल की, हम भागे भागे चले गए कि अगर ऐसी कोई बात है तो उनको निकाला जाए, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। फिर हमने काफ़ी उलमा कराम से यहाँ मुल्तान में जाने से पहले मुशावरत की, उनसे पूछा कि इस तरह के कोई अमल की इस्लाम में कोई जगह है नहीं है। उन्होंने अपने बड़े बेहतरीन अंदाज में बड़े उलमा कराम ने बताया। वो वीडियो भी हमने अपलोड की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे इस्लाम के अंदर, हम सब के इस्लाम के अंदर इस तरह के चिल्लों का, इस तरह के जो ये अमल है वो नहीं है, मतलब इस चीज़ को शैतानी अमल कहते हैं। तो हम भागे भागे वहाँ पे गए, वहाँ पहुँचे तो वाकई हमने देखा कि वो 3 कब्रें बनी हुई हैं, बिल्कुल जैसे कब्रें होती हैं। अच्छा। और 3 बंदे जी अंदर दफन हुए हुए, और ये हालत थी। वहाँ के इलाके के लोग हमारे साथ बड़े इकट्ठे हो गए, ये वो मसले मसाइल, तो बड़ी खौफ और हरास की फिजा होगी कि जिंदा इंसान कब्रों के अंदर। और डर के मारे उधर उनके पास कोई आता ही नहीं था कि अगर वो खुदा न खासा मर जाए या कोई मसला हो जाए, उनको निकालते हुए भी कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है, या पहले से अंदर मर चुका हो, तो वो किसी को इल्ज़ाम किसी के ऊपर ना लग जाए, कत्ल का केस ना पड़ जाए। तो वो डर के मारे बस्ती के लोग दूर दूर खड़े थे, उनसे हमने पूछा, उनसे बात की, उनके घर वाले भी आगे लवाहिकीन से, तो वो बार बार यही कह रहे थे यार इनको बचा सकते तो बचाओ। तो हमने कहा कि आप लोग क्यों नहीं जाके उनको निकाल देते? उन्होंने कहा जी हमें ये ख़तरा है कि ये जो अमलियात कर रहे हैं, और मज़े की बात 2 भाई थे, एक बहन थी।
اچھا ایک فیمیل بھی قبر فیمیل میں تھی. ہمیں زندہ دفن؟ 3 بھائی بتائے گئے تھے لیکن وہ تیسری جو تھی کیونکہ ہم نے اس کا شکل تو نہیں دیکھی, وہ انہوں نے برہنہ حالت میں ہی اپنے آپ کو کفن پہن کے دفن کیا ہوا تھا. اچھا باقاعدہ کفن بھی پہنے ہوئے تھے؟ جی, اور جو لڑکی تھی اس نے ریڈ کلر کا وہ پہنا ہوا تھا اور باقی سفید. یہ تو تصور ہی بڑا خوفناک ہے کہ 3 زندہ انسان قبروں میں کفن پہن کے لیٹے ہوئے ہیں اور شیطانی علوم میں مصروف بالکل. ہیں. اور پھر ہم نے ان سے اجازت لی تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ایک شرط ہماری ہے کہ آپ ان کا فیس نہیں دکھائیں گے کیونکہ بچے ہیں ان کی شادیاں کرنی. تو ہمیں ڈر تھا کہ یہ ختم ہی ہو چکے ہوں گے. خیر جب ہم نے وہ پروسیس شروع کیا وہاں سے قبریں کھولنے کا اور 1-2 بندے وہاں سے ارینج کروائے تو وہ دیکھا کہ اتنے بڑے نا پائپ لگے ہوئے تھے, ہر قبر کے اندر ایک پائپ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جو کہ اوپر تھا. اس کا کیا مقصد تھا؟ سانس لینے کے لیے. اچھا وینٹیلیشن انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خوراک وغیرہ اوپر سے گرائی جائے. جیسے انہوں نے ایک بندے کو منتخب کیا ہوا تھا اس جگہ پہ, اس بندے کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ ہماری کیئر کریں گے یا اوپر سے وہ کھانا پھینکیں گے. بہرحال ہم نے قبریں کھولنا شروع کی. پہلی قبر کھولی, اس میں سے وہ نکلا بندہ, خیر پڑا تھا بے ہوش, کوئی آدھی بوتل وہاں 1.5 لیٹر پانی والی پڑی تھی بچی ہوئی. اور اس کے بعد اس کو نکالا, بڑے حیران ہوئے. باقاعدہ قبر بنی ہوئی تھی اندر اینٹوں کی جیسے تعمیر کی گئی ہو باقاعدہ. ایک وہ میں آپ کو بھیجوں گا پکچرز وغیرہ, آپ لگائیے گا, آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ دیکھیں گے حیران ہوں گے. جتنے لوگوں نے بلکہ وہ کمپلیٹ ویڈیو بھی دیکھنی ہو تو اس کا لنک بھی رکھ دیجیے گا کہ حیران کن طور پہ اس کے ویڈیو کے 2-3 پارٹس بنے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا. ایک قبر کھولی, اس کے بعد اس کو دیکھا سانسیں چل رہی تھی. اب ہم شکل بھی نہیں دکھا سکتے تھے اس کو. پھر اٹھا کے چارپائی پہ ان کو بستی والوں کو دیا, وہ ہاسپٹل لے گئے. پھر دوسری قبر کھولی, اس میں سے بندہ نکلا اور اس کی بھی وہی حالت. پھر جب تیسری کھولی تو اس کو ہم نے چیک تو نہیں کیا, وہ بتایا جا رہا ہے جب وہ اس کو وہاں سے لے گئے تو اب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی تھی شاید. تیسری اب اللہ بہتر جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ فرشتہ بنا کے بھیجا, وہ شیطانی علوم کے ذریعے ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں تھیں. بالکل. دیکھیں یہ بیوقوفانہ ایک وہ تھا, ان کا فیصلہ تھا کہ آپ جنات کو جی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. کسی عامل نے ان کو بتایا ہے تو جنات کو کیا کنٹرول کرنا ہے, مطلب جب آپ کی زندگی نہیں رہے گی تو آپ جنات کو کنٹرول کر کے کیا کریں گے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو بڑی بات ہے. آپ اپنی زندگی کو اچھا چلا لیں, آپ کچھ انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں, مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. اب جنات کو قابو کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, دنیا میں کتنے دن رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر باشعور انسان, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ جو بھی ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے. بے شک. اور اتنی ایج کے بعد یا اتنی ایج کے بعد چلیں کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو جانا ہر کسی نے. جب ہے ہی عارضی دنیا تو پھر ایسے شیطانی پن کیوں کرنے اپنی زندگی کو خطرے میں, اور حرام موت مرنا. اگر وہ وہاں پہ مرا پڑا ہوتا, اتنی حبس تھی یقین کریں, باہر ہم کھڑے نہیں ہو رہے تھے, پتہ نہیں وہ اندر کیسے پڑے رہے ہیں. کمال کی بات ہے واقعی. ایک دم اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ناظرین ہمارے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تصور میں کیا جا سکتا ہے کہ زندہ انسان کس طرح سے اپنے آپ کو ایک قبر میں دفن کر لے. قبر کا تصور ہی اتنا خوفناک ہے, اور قبر کے تذکرے سے ہی ہمیں روز محشر کا خیال آتا ہے, ہمیں آخرت کا خیال آتا ہے, اپنے اعمال کا خیال آتا ہے. تو وہ لوگ کس قدر گمراہ تھے جنہوں نے یہ اتنا بڑا خوفناک سٹیپ لیا. بس جی, ہر بندے کی اپنی ایک مائنڈ ہوتا ہے, ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب ان کو پھر بعد میں ہم ہاسپٹل تو نہیں جا سکے, لیکن ابھی میں نے پوچھا تھا ان کا حال حوال, تو وہ کہہ رہے تھے اب تینوں خطرے سے باہر ہیں اور نارمل لائف میں آ گئے, اور ان چیزوں سے انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے. کہ ایک لحاظ سے یہ جو مہم تھی یہ خطرناک تو بہت زیادہ تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 زندگیاں بچانے کی ایک سعادت دی. الحمدللہ, شکر کہ آپ نے اس طرح سے جا کے, جو گمراہ 3 لوگ تھے جو اپنی زندگیاں گویا خودکشی کرنے جا رہے تھے, بالکل خودکشی کر چکے تھے, کرنے جا نہیں رہے تھے. اب تو وہ بے بس تھے, وہ اندر سے تو کسی صورت آ ہی نہیں سکتے تھے باہر خود سے. مکمل بند قبر, مکمل بند, جسٹ ایک اتنا پائپ لگا ہوا, اس پائپ کو آپ کھینچ بھی لیں, اور اگر اوپر بارش آ جاتی ہے, ظاہر اوپر والا بندہ بھی جو تھا, ہم گئے ہیں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا, بالٹی سے پانی شانی مارا تو بھاگ گیا. اس کے بعد انہوں نے اندر جتنی چیخیں مارے, اینٹیں تھیں, اینٹوں کے اوپر مٹی تھی, مٹی کے اوپر باقاعدہ وہ بنی ہوئی تھی وہ قبر کا نشان. مطلب آپ کہہ سکتے کہ بہت ساری منوں کے حساب سے مٹی تھی اوپر. اللہ معاف کرے. جام شوکت صاحب, اس خطرناک مہم کے بعد آپ کے کیا جذبات تھے, یا آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ انہیں زندگی میں اس طرح کی جو گمراہ کن مہمیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے, یا کیا ان کو؟ عمران بھائی, سچی بات ہے کہ میں
اس دن کے بعد کافی مطلب طبیعت جو ہے میری ناساز رہی ہے، میں کھل کے نہیں مطلب وہ معاملات کر سکا. اور وہاں سے آنے کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک میری طبیعت جو تھی نا وہ خراب رہی ہے. بڑا اپسیٹ رہا ہوں. میں نے کافی سوچا ہے کہ یار چلیں یہ پروگرام کرتے کرتے ایک اچھا کام ہم سے ہو گیا، لیکن جب میں وہ منظر دیکھتا تھا جس طرح ان قبروں سے ان کو نکالا تھا، وہ بہت خوفناک منظر تھا. اور کئی دنوں تک میرے خواب میں وہ چیزیں آتی رہی ہیں. وہ مجھے ڈر بھی لگتا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی جس کے لیے وہ چلا کر رہے تھے، کوئی مخلوقات یا کوئی ایسی چیزیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ہر جگہ سے مشکل سے بچایا ہے. بے شک آپ نے بڑی خطرناک مہمات کی ہیں، اور یہ یقیناً آپ جس بھی خطرناک جگہ کو ڈسکور کرتے ہیں یا اس کو نیوٹرل کرتے ہیں مخلوقات سے جو آپ کے ساتھ روحانیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اور آپ کی ٹیم ورک کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ان تمام مہمات کے آپ کے اپنے اوپر بھی تو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہوں گے. بالکل. میرے وہی بتا رہا تھا کہ میں خواب وغیرہ آتے رہے ہیں خوفناک، کہ قبر کھل رہی ہے، قبر سے لوگ آ رہے ہیں، ایک ہی قبر میں بہت سارے مردے ہیں، اس طرح کے خواب آنا. تو پھر اٹھ کے پانی شانی پینا، تھوڑا چلنا پھرنا گھومنا. اور بعض کا مجھے کمرے میں بھی ایسے لگا ہے کھڑکی بج رہی ہے، شاید کوئی آیا ہوا ہے. وہ ایک وہم بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے. تو ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کافی سارے دوست پسند کرتے ہیں اس چیز کو، تو ہم پھر لگے ہوئے ہیں، پروگرام بنائی جا رہے ہیں. بہت شکریہ جام شوکت احمد، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی زندگی کی ایک یادگار اور خوفناک ترین مہم سے متعلق، اور اس کے نتائج اور اس کے نتیجے میں جو 3 زندگیاں آپ بچانے کا باعث بنے، اس سے ہمیں آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو. ناظرین، بلا شبہ شیطانی علوم کی ہمارے دین میں سختی سے ممانعت ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی بھی ہوائی مخلوقات یا جنات یا ان کی پیروی یا ان سے مدد مانگنے سے گریز کریں. اور جام شوکت احمد اور ان کی ٹیم اپنے آپ جیسے کہ ان کی آج تک ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اس میں اسی چیز کی ایک لحاظ سے تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے پیچھے نہ جائیں. یہ نقصان ہوگا جب آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جانب بڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ نہیں ہوگی اور آپ کو نقصان ہوگا. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، اور مجھے دیجیے اپنے استاد مکرم جام شوکت احمد کے ساتھ اجازت. اللہ نگہبان.